الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام زندگی دیا ہے اس میں دو چیزوں کو بہت ضروری قرار دیا ہے اور دونوں کو فرض بھی قرار دیا ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید جو انسانی ہدایت کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے، نہ آئے گی، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو رہنمائی دے سکے۔ یہ آخری کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے اور انسانی ہدایت کی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 80 سے زائد مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، نماز جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد انسان کے سیرت کی تعمیر کرنا، تزکیہ نفس کرنا اور اس کی اصلاح کرنا اور اس کا رب کے تعلق قائم کرنا، رب اور بندے کے تعلق کو قائم کرنے کا ذریعہ جیسے نماز ہے، ایسے ہی مالی عبادات کے اندر بندے اور رب کے تعلق کو قائم کرتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اس عبادت کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا اور سابقہ انبیاء کی کتب کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر رسول، ہر نبی اور اس کے جو فالورز سے ماننے والے تھے ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اپنے مال میں سے مال نکال کر اس کا ایک حصہ بندوں پر خرچ کریں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی سب جانتے ہیں کہ لغوی معنی ہیں پاکیزہ، یعنی پاک کرنا، پاکیزہ کرنا۔ اس کے ایک معنی آتے ہیں کانٹ چھانٹ کرنا، زکوٰۃ یزکی، یعنی جب کسی چیز کو پاک صاف کرنا ہو، دھونا ہو، اس کی کانٹ چھانٹ کرنی ہو، اس کی نشو و نما کے لیے زکوٰۃ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ یزکی۔ اور جب آپ مالی کسی باغبان جو ہے، مالی جو ہوتا ہے وہ کسی پودے کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اس کے پتوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے تو اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں، یعنی اس پودے کو صاف کیا، اس کو بڑھایا۔ تو اسی طرح سے مال کی عبادت زکوٰۃ ہے، اس سے انسان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور پھر اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقاصد کے اندر سب سے بڑا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مال سے محبت کم ہو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جو اس کا پسندیدہ مال ہے اسی کو خرچ کرے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اب یعنی جس مال سے تم محبت کرتے ہو، یعنی ایک تو فطری بات ہے نا کہ انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، جیسے اس کو اپنے جان سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی تمام اشیاء سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبوب ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے محبوب ہیں، لیکن ان محبوب چیزوں میں سے ایک حصہ، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5%، 2.5%، اونلی 2.5% اپنے مال میں سے آپ نے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اب دیکھیے کتنا آسان کام ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ میں سے آپ نے صرف 2,500، صرف 2,500 روپے، 2,500 جو ہے آپ نے 2,500 جو ہے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، باقی 97.5 تو آپ کا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2.5% میں راستے میں خرچ کر دو زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ ہے مال کی۔ اسی طرح سے سونے پر ہے، چاندی پر ہے، مقدار وہی ہے 2.5%۔ 7.5 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی، 52.5 تولے چاندی ہے اس پہ، یا ان دونوں کے برابر آپ کے پاس مال ہے، یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، یا اور روپیہ پیسہ ہے، درہم ہے، دینار ہیں، ڈالر ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ اور 52.5 تولے چاندی۔ احناف کا مسلک ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مال ہے تو اس پہ بھی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اب جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے آپ کے مال میں ایک چھوٹی سی مقدار کم ہوتی ہے، تھوڑی سی مقدار، ویری لٹل، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو معاشرے کے وہ لوگ جو معاشی طور پر پیچھے رہ گئے، جو معاشی دوڑ کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں، کمزور ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، نیڈی پرسن ہیں،
تو ان نیڈی پرسن کی کفالت آپ کرتے ہیں. تو یہ جو ان کا احساس کر کے ان پر خرچ کرنا ہے، ان کی کفالت کرنا ہے، یہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. اور اس سے مال بھی پاکیزہ ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، اور انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. تو زکوٰۃ جہاں مال کو پاک و صاف کرتی ہے، انسان کے دل کو بھی پاک اور صاف کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے نا، اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر معاشی خوشحالی آتی ہے، اس سے وہ پہیہ چلتا ہے، اس سے وہ معاشی بہتری پیدا ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے. کن کی؟ مالدار لوگوں کی، جو صاحب حیثیت ہے ان کی بہتر ہوتی ہے. یعنی غریب آدمی کو آپ دیتے ہیں نا 2.5%، وہ 2.5% لا کے کہاں خرچ کرتا ہے؟ آپ پر خرچ کرتا ہے. وہ جب آتا ہے مارکیٹ سے کیا خریدتا ہے؟ ضروریات کی چیزیں، روٹی خریدے گا، آٹا خریدے گا، راشن خریدے گا، گھی چینی چاول خریدے گا، کپڑے خریدے گا، جوتی خریدے گا نا، اپنی ضروریات کی اشیاء لے گا، اپنی ادویات لے گا. یعنی جو چیز اس کو ضرورت ہے وہ لے گا. کہاں سے لے گا؟ جو صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، ان کا کاروبار چلے گا. آپ کی معیشت کا پہیہ سرکولیٹ ہوگا، زیادہ چلے گا. اگر آپ اپنے مال کو 2.5% مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے کاروبار میں برکت عطا کریں گے. اور یہ اس کا معاشی فائدہ یہ ہے کہ اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے، اس سے معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ کے کاروبار میں آپ کی معیشت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. تو معاشی ترقی کا ذریعہ بھی زکوٰۃ ہے. جہاں تزکیہ نفس ہے، تزکیہ مال ہے، وہاں معاشی ترقی کا زینہ ہے زکوٰۃ. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو معاشی فوائد تو اس کے بے شمار ہیں. آپ دیکھ لیے جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں، جو قومیں، جو فرد چیریٹی کرتے ہیں، وہ کبھی معاشی طور پہ تنگ دست نہیں ہوتے، کبھی وہ معاشی طور پر تنگی ان کے میں نہیں آتی، معاشی خوشحالی آتی ہے، معاشی ترقی ملتی ہے ان کو. یعنی آپ دیکھیں جن قوموں نے چیریٹی کی ہے، جس فرد نے کی ہے، جس کمپنی نے کی ہے، جس فرم نے کی ہے، یا جس قوم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، بہت برکتیں دیتے ہیں، ان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی معیشت کو اٹھا لیتے ہیں، ان کی معاشی طور پر انہیں خوشحالی ملتی ہے، معاشی ترقی ملتی ہے، ملک اور قوم بھی ترقی کرتے ہیں، افراد بھی ترقی کرتے ہیں. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، مال کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور معاشی طور پہ وہ تنگ دست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ کا بڑا جو ہے نا، سب سے بڑا فائدہ وہ معاشی فائدہ ہے. اور پھر اس کا معاشرتی فائدے ہیں. دیکھیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا، انسان جو معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، انسان جو معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں کے حالات معلوم کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. تو مل جل کر رہنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو زکوٰۃ امداد باہمی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ ہم کوآپریٹو کی بنیاد پر تو آگے بڑھتے ہیں نا. دیکھیے آپ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوں، کسی محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، قصبے میں، اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے، امداد باہمی کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ اکیلے تنہا تو رہ ہی نہیں سکتے. وہاں آپ کسی محلے میں یا کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں یا کسی گلی میں یا کسی کالونی میں اکیلے تنہا نہیں رہ سکتے. آپ کو ارد گرد لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، ان کے حالات معلوم کرنے ہوں گے، ان کی مدد کرنی ہوگی، وہ آپ کی مدد کریں گے. یہ باہمی تعاون ہے. آج آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، کل کو آپ کو ان کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کو امداد باہمی کا ذریعہ بنایا، معاشرتی ترقی کا ذریعہ بنایا، اور معاشرے کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنایا. جو لوگ زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں غربا اور جو مساکین پہ، ضرورت مندوں پر، اس سے معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، معاشرتی خوشحالی بھی آتی ہے. معاشی خوشحالی تو آتی ہے، معاشرتی طور پر لوگ ترقی کرتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرتی ترقی کا ایک زینہ ہے. اور زکوٰۃ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بہتر معاشرتی حالات گزارتے ہیں اور بہتری کی طرف آتے ہیں. اور پھر زکوٰۃ کو دین کی نصرت کا بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، جد و جہد کرنے والوں پر، جہاد کرنے والوں پر، یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، یعنی علم پر خرچ کرو. جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کبھی آپ اس پہ غور کریں، وہ سارے کے سارے معاشرتی، معاشی
اور نصرت دین کے لیے ہیں۔ 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت۔ تو اس میں کون ہے سب سے پہلے؟ فقراء، مساکین، عاملین یعنی محکمہ زکوٰۃ کے لوگ، فقیر، غریب، مسکین۔ تو غریب وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو دے۔ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مسکین ہوتا ہے، ہم مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی پوری ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو مسکین کو دینا۔ تو اس لیے غریب، مسکین، فقیر کو دینے سے آپ کے مال میں بہتری آتی ہے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد عاملین زکوٰۃ، پھر ہے غلامی سے آزادی کے لیے۔ یعنی دیکھیں جو لوگ غلام ہیں ان کو آج کے دور میں اس طرح غلامی نہیں ہے، لیکن آج معاشی طور پہ ہم غلام ہیں، سیاسی غلام ہیں، معاشرتی غلام ہیں۔ اس معاشی اور سیاسی غلامی سے آزادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو مقروض ہیں، جنہوں نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ تو مصارف جو زکوٰۃ ہیں، اس کی جدید اصطلاحات کو ہم اگر سمجھیں تو آج زکوٰۃ کے ذریعے ہم اپنے ان لوگوں کو جو قیدی ہیں، جیلوں میں ہیں اور انہوں نے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا، بے گناہ ہیں یا وہ مجرم ہیں، لیکن اب ان کے پاس جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے کہ وہ فروخت کر کے اپنا جرمانہ ادا کر سکیں، تو بیت المال سے، زکوٰۃ سے ان کی مدد کر کے ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہے تو ان کو رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ یعنی غلام نہیں رہے، لیکن یہ تو ہے نا بے گناہ قیدی، عورتیں قیدی ہوتی ہیں اور ان کے ورثاء ان کی مدد نہیں کرتے، تو ایسے موقعوں پر زکوٰۃ کا پیسہ ان پہ خرچ کیا جائے اور ان کو ان کی رہائی کرائی جائے۔ اسی طرح سے مقروض ہیں، قرض خواہ ہیں اور قرض ادا نہیں کر پا رہے، ان کی مدد کی جائے، ان کو زکوٰۃ سے پیسہ دیا جائے۔ پھر اسی طرح سے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم کے لیے جو زکوٰۃ خرچ کی جائے، تعلیم حاصل کرنے والوں کو جو اسکالرشپ دیے جائیں، وظائف دیے جائیں۔ ہر قسم کا طالب علم جو سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کی حاصل کر رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا زکوٰۃ سے، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ اور آج کے دور کے اندر تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے تاکہ مسلمان علمی طور پر ترقی کر سکیں۔ جب تک ہم علمی طور پر ترقی نہیں کریں گے، ہم معاشرتی اور معاشی اور سیاسی طور پر ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشی اور سیاسی ترقی کے لیے تعلیم پر پیسہ خرچ کریں، اور زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم تعلیمی اداروں پر، تعلیم پر، ضرورت مند طلبہ طالبات پر، غریبوں کے بچوں پر خرچ کریں تاکہ وہ معاشرے کے بہترین افراد بن کر معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں، ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کریں تاکہ ہم نئی نئی ایجادات کر سکیں اور دنیا کے سامنے ہم مسلمان جو سائنٹسٹ اور جو مسلمان سائنسدان ہیں وہ ایسے ایجادات لائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان بھی ترقی یافتہ قوم ہیں اور دنیا کے اندر اپنا ایک مقام حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے جو مسافر ہے، جو غریب ہے، راستے کے اندر ہے، اس کی مدد کی جائے۔ مسافر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، اب سفر کرنے والے کو آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں، تو اس کے لیے جو سفری نظام ہے اس پہ خرچ کیا جائے، ایسی ٹرینیں چلائی جائیں، ایسی بسیں چلائی جائیں، ایسی ٹرانسپورٹ چلائی جائے کہ جو غربا، مساکین، ضرورت مند، حاجت مند، جو مسکین ہیں، نیڈی لوگ ہیں، نیڈی پرسن کے لیے سواری کا بندوبست ہو جائے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے ان کے لیے عارضی قیام گاہیں بنا سکتے ہیں، مسافر خانے بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ایسی جگہیں بنائیں، ایسے ہوٹل بنائیں جہاں پر سادہ زندگی ہو، یعنی سادگی سے وہ رہیں، انہیں ایک وقت کا صبح ناشتہ مل جائے یا شام کا کھانا مل جائے اور دن کو اپنا کام کر کے واپس آئیں اور 3 دن تک وہاں قیام کریں، پھر واپس چلے جائیں۔ تو ایسے مسافر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کسی شہر میں کوئی واقف نہیں ہوتا، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی ہوٹل لینا، یعنی وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کسی ہوٹل کا کرایہ بھر سکیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا سرمایہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ تو حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے جدید مصارف کو اپنائے اور زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے، زکوٰۃ کی جو رقم جمع ہوتی ہے اس کو جدید انداز میں خرچ کرے۔ وہ سفر کی نئی سہولتوں پہ بھی اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، اسے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے فوج پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، افواج کے لیے اسلحہ خریدا جا سکتا ہے، افواج کے لیے جو جدید ہتھیار ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی پہ خرچ ہو سکتا ہے۔
ایٹمی ٹیکنالوجی پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ جدید مصارف کے اندر اگر ہم غور کریں تو جہاد کے اور ملکی دفاع کے، اپنے ملک کی حفاظت کے جتنے جدید ذرائع ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کی رقم اس سے ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردوں کے قلع کما کرنے کے لیے اور ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، ملک کو پرامن بنانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ ملکی دفاع پر خرچ کرنا، یہ قرآن نے کہا ہے جہاد پر خرچ کریں۔ تو اب جہاد کی جو جدید صورتیں وہ کیا ہیں کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جدید مصارف پر زکوٰۃ خرچ کر کے ملک کی حفاظت کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، تعلیم میں بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، عوام کو فلاح و بہبود کی طرف بھی لا سکتے ہیں، اپنے جو مواصلات کا نظام بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، ان کو سکلڈ کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں 100، 200 یا 500، 1000 روپے دینے کی بجائے زکوٰۃ کے سرمائے کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور اسے قومی ترقی میں شامل کریں، غرباء مساکین کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کریں، صنعتیں لگائیں، اور وہ غرباء مساکین ضرورت مندوں کو ان کا شیئر ہولڈر بنائیں، ان کے سرٹیفکیٹ دیں تاکہ وہ معاشی ترقی کے اندر شامل ہو سکے۔ غرباء اور جو مساکین ہیں ان کو اگر 1000، 2000 روپے دے دیں گے تو وہ ساری عمر یہی کام کرتے رہیں گے، اور آج تک ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو ہم تقسیم کرتے ہیں 1000 روپے میں، 2000 روپے میں، 3000 روپے میں، کوئی بڑی دے دے گا، 5000 زکوٰۃ کسی کو دے دے گا۔ تو اس طرح 2، 4، 5000 دینے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے، معاشی خوشحالی لانے کے لیے ہمیں انہیں پہلے تو ہنرمند بنانا ہوگا، یا پھر ان کے لیے ایسی صنعتیں، ایسی فیکٹریاں، ایسے کام تلاش کرنے ہوں گے جس میں ہم زکوٰۃ کے پیسے سے وہاں ان چیزوں کو اسٹیبلش کریں، ان کو بنائیں، اور ان لوگوں کو لا کر وہاں ٹریننگ دے کر، ان کو ہنر سکھا کر اس کو اس کام میں لگا دیں۔ تو اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے ذریعے معاشی ترقی، صنعتی ترقی اور معاشی خوشحالی، غربت کا خاتمہ اور ملکی دفاع اور تعلیمی ترقی، یہ وہ بڑے مقاصد ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مقاصد کے لیے جو زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے تاکہ ہم دین کی سربلندی کا کام بھی کریں اور فریضہ اقامت دین کا کام بھی کریں، اور معاشی اور معاشرتی جو ترقی کا زینہ ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ کو جمع کرنے، اسے خرچ کرنے اور اس کے صحیح مصارف کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی سمجھ بھی دے، اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔